اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا اور ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا ایک بڑا ہی آسان اور طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کو میں نے آسان اور طاقتور عمل اس لیے کہا کیونکہ جو عمل آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا، اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ اور اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد، اس نام کا عمل ہے، اس نام کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورۃ فاتحہ اتنی مبارک سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اتنی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں، چاہے وہ نفلی عبادت ہو یا پھر فرضی عبادت، یعنی کہ جو ہم فرضی نماز پڑھتے ہیں یا پھر نفلی نماز پڑھتے ہیں، اس کی ہر رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی برکت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحمد، ام الکتاب، سورہ شفا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کی کل 7 آیات مبارکہ ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیات میں بندہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یعنی کہ بندے کو دعا سکھلائی گئی ہے۔ اور جو درمیان والی ایک آیت ہے، یہ آیت مشترک ہے، یعنی کہ اس آیت کے آدھے حصے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور آدھے حصے میں بندے کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ آج یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آج جب ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے
کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار، یہ جو ماہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بنا دے اور ہم پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کی اپنی مرضی ہے کہ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ اس حساب سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں اور 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعائیں مانگے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کا یقین مکمل کامل ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بے یقینی سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں، لیکن ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ جب ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ، جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔